بسم اللہ جزاک اللہ خیر بسم کثیر۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اس آیت سے شروع کریں گے 97 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من کان عدوا لجبرائیل وانہ نزلہ علی قلبک باذن اللہ مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشری للمؤمنین۔ اس آیت کے پیچھے ایک داستان ہے، پہلے اس کا ترجمہ بیان کرتے ہیں۔ کہہ دو میرا نبی، کہہ دو ان سے کہ جو آدمی دشمن ہے جبرائیل کا، یہ بات جان لے کہ جبرائیل وہ ہیں جو آپ کے دل پر خدا کے حکم سے ایسی چیز نازل کرتے ہیں جو تورات کی تصدیق کرنے والی ہے، ہدایت ہے اور مومنوں کے لیے خوشخبری ہے۔ داستان اس کی اس طرح ہے کہ یہودی علماء میں سے ایک عالم دین ان کا آیا نبی کریم کی بارگاہ میں۔ اس نے مختلف سوال کیے آپ سے، قیامت سے متعلق سوال کیے، دین سے متعلق سوال کیے، توحید سے متعلق سوال کیے۔ جب نبی کریم نے پرفیکٹ جواب دیے تو اس کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، کوئی جواب نہیں تھا، تو اس نے پتہ کیا کیا، اس نے یہ کہا کہ اب مجھے آپ بتائیں کہ یہ جو باتیں آپ ہمیں بتا رہے ہیں یہ کس نے آپ کو بتائی ہیں، کون آپ کو بتانے والا ہے؟ تو پیغمبر نے کہا کہ ظاہر ہے اللہ پاک نے مجھے بتائی ہیں۔ کہا کس کے ذریعے بتائی ہیں؟ تو نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل کے ذریعے خدا نے مجھے بتائی ہیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ یہ جبرائیل نے بتائی ہے کہ یہ اگر اس جبرائیل کی بجائے میکائیل بتاتے تو ہم ان کو مان لیتے ہیں۔ جبرائیل کو کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ ہماری پسند کا، ہماری مرضی کا فرشتہ نہیں ہے۔ دوسرا، جبرائیل وہ ہے جو سخت احکام لاتا ہے، جو سختی کی بات کرتا ہے، جو سخت عبادتیں ہم پر واجب کرتا ہے۔ میکائیل تھوڑے سے نرم ہے، وہ آسان احکام لاتے ہیں۔ ہم میکائیل کو مانیں گے، جبرائیل کو نہیں مانیں گے۔ اور پھر یہودی یہ کہنے لگے کہ یہ جو نبی ہے محمد مصطفیٰ، یہ جو ہم پر غالب ہو گئے ہیں، ان کا دین جو پھیل گیا ہے، یہ سارے جبرائیل کی وجہ سے ہے۔ بس انہوں نے کہا کہ جب جبرائیل ایسے کام کر رہے ہیں تو ہم جبرائیل کے مخالف ہیں، جبرائیل کے دشمن۔ خداوند تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جبرائیل تو واسطہ ہے، وسیلہ ہے، تم اگر جبرائیل کی مخالفت کر رہے ہو تو گویا خدا کی مخالفت کر رہے ہو۔ جبرائیل تو خدا کے حکم کو فالو کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ ڈیوٹی ان کی کیا ہے کہ نبی کریم کے دل مبارک پر نازل ہوتے ہیں، خدا کے حکم سے ایسی چیز نازل کرتے ہیں جو تصدیق کرتی ہے تورات کی۔ اور پھر یہودیت دیکھو، قرآن کوئی نئی چیز لے کر نہیں آیا، کوئی چیز ایسی نہیں لایا جو آپ کی تورات کی مخالف ہو، بلکہ قرآن ایسی چیز لایا ہے جو آپ کی تورات کی تصدیق کرتی ہے۔ حکم وہی ہے، صرف کتاب تبدیل ہو گئی ہے۔ شریعت وہی ہے، صرف اس میں تھوڑی سی تبدیلی حالات کے مطابق ہو گئی ہے۔ پھر تم کیوں اس کا انکار کر رہے ہو؟ اور پھر یہ بھی جان لو کہ یہ جو قرآن ہے، اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ تصدیق کر رہا ہے تورات کی، دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ ہدایت ہے، تیسری یہ کہ مومنوں کے لیے بشارت ہے۔ اور یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ دیکھیں نا، ہم کہتے ہیں قرآن ہدایت ہے، کئی لوگ قرآن کو پڑھتے ہیں لیکن ہدایت حاصل نہیں کرتے۔ قرآن بلکہ یہ کہتے ہیں، کچھ لوگ قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن ان پر لعنت بھیجتا ہے۔ یعنی یہ بھی ضروری ہے کہ ہدایت حاصل کرنے کے لیے حاصل کرنے والے کے اندر بھی ایبلٹی ہونی چاہیے۔ وہ مشہور و معروف مثال ہے نا، کہتے ہیں کہ کتنی اچھی چیز آپ کھا لیں، اگر آپ کے نظام انہضام، نظام ہاضمہ یہ ٹھیک نہ ہو تو چیز آپ کو نہیں پچے گی، وہ چیز آپ کو فائدہ نہیں دے گی۔ فائدہ تب دے گی کہ آپ کا اپنا سسٹم ہو۔ اور اب یہ کسی اپنا پیٹ خراب ہے، اس کی اپنی اندرونی مشکلات ہیں، وہ یہ کہے کہ یہ خوراک اچھی نہیں ہے، اس میں خرابی ہے، تو اس کا جو ہے وہ اشکال، اس کا اعتراض صحیح نہیں ہے۔ یعنی دو چیزیں ہونی چاہیے، ایک یہ ہے کہ وہ چیز جو آپ کھا رہے ہیں اس کے اندر وٹامنز پاور ہو، وہ اچھی ہو، دوسرا جو کھانے والا اس کا سسٹم بھی اچھا ہو۔ دیکھیں نا، مثال کے طور پر بعض پودے بعض علاقوں میں اگتے نہیں ہیں۔ اب اس پودے کا قصور نہیں ہے، اس بیج کا قصور نہیں ہے، قصور کس کا ہے؟ اس آب و ہوا کا قصور ہے۔ بس یہاں پر یہ قرآن ہدایت ہے، بشارت ہے، کن لوگوں کے لیے؟ مومنوں کے لیے، یہودیوں کے لیے نہیں ہے، کافروں کے لیے نہیں ہے، فاسقوں کے لیے نہیں ہے۔
بس اگر کوئی چاہتا ہے کہ قرآن سے ہدایت حاصل کرے، پہلے اپنے آپ کو تیار کرے۔ ہم بعض اوقات کہتے ہیں کہ ہم اگر امام حسین کے زمانے میں ہم ہوتے تو ہم امام کا ساتھ دیتے، اور ہم کہتے ہیں کہ امام کے زمانے میں جن لوگوں نے امام کو فالو کیا ہے، امام نے انہوں نے امام کو دیکھا تھا اس لیے فالو کیا۔ ہم کہیں گے دیکھنا معیار نہیں ہے۔ دیکھیں، شمر نے نہیں دیکھا، خولی نے نہیں دیکھا، عمر سعد نے نہیں دیکھا، دیکھ رہے ہیں لیکن معرفت نہیں تھی، پہچانا نہیں ہے۔ بس معرفت ضروری ہے۔ معرفت یہ ہے کہ اپنے اندر ایبلٹی ہو تو انسان درک کر سکتا ہے۔ دیکھیں، پیغمبر گرامی نے پیغام پہنچایا مکہ اور مدینہ میں، اس میں مختلف ریئیکشن ہوئے، لیکن پیغمبر کا پیغام ایک ہی ہے، وہی ہے جو ابو ذر کے لیے، وہی ہے جو ابو لہب کے لیے، وہی ہے جو ابو جہل کے لیے۔ ایبلٹیز مختلف تھی، قابلیت مختلف تھی، تو مختلف اثر ہوا۔ اسی پیغام کا اثر ہوا سلمان فارسی پر، جو متلاشی تھے حق کے، ان کو حق مل گیا۔ بلال پر اس کا اثر مختلف ہوا، ابو جہل پر اس کا اثر مختلف ہوا، ابو سفیان پر اس کا اثر مختلف ہوا۔ قرآن بھی ایسا ہے کہ قرآن اپنے پیغام کو پہنچاتا ہے۔ جس طرح بارش ہوتی ہے، وہ زمین اچھی ہو تو سبزہ اگ جاتا ہے، زمین اچھی ہے لیکن اس کے اندر زیادہ ایبلٹی اچھی نہیں ہے تو وہاں کانٹے اگ جاتے ہیں۔ اور وہی بعض زمینیں ایسی ہیں کہ اس پر ہزاروں دفعہ بارش ہو اس کو اثر ہی نہیں ہوتا، بلکہ وہ زمین بجائے کہ کچھ اگائے وہاں سیل جاری ہوتا ہے، سیلاب جاری ہو جاتا ہے، وہ نقصان پہنچانا شروع کر دیتی۔ بس اسی طرح ہوتا ہے، قرآن ہدایت ہے، لیکن ہدایت کس کے لیے؟ مومنوں کے لیے۔ بشارت کس کے لیے؟ مومنوں کے لیے۔ اور قرآن کا بہت بڑا مقام ہے۔ امام زین العابدین کی اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے، فرماتے ہیں کہ اگر ساری دنیا ختم ہو جائے، میں اکیلا رہ جاؤں اور قرآن میرے پاس ہو، تو مجھ سجاد کو ذرا برابر خوف نہیں ہوگا، ذرا برابر پریشانی نہیں ہوگی۔ اور پھر قرآن کافی نہیں ہے، قرآن کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ کیا ہو؟ احادیث ہوں۔ قرآن کے ساتھ ضروری ہے کہ آل بیت کو فالو کیا جائے، کیونکہ قرآن مجمل ہے، اس کے احکام میں تفصیل نہیں پائی جاتی، اس کی آیات بعض وقت متشابہ ہیں اور ہر آدمی اس کو سمجھ نہیں سکتا۔ اب ایک سوال کرنے والا سوال کر سکتا ہے کہ کتاب ہے ہدایت کی، لیکن اس کو ہر کوئی سمجھ نہیں سکتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ حالانکہ قرآن کو واضح روشن ہونا چاہیے، کھل کر آنا چاہیے۔ اس کی 3 وجہ ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ قرآن واقعات کے مطابق نازل ہوا ہے، ظاہر ہے ہم ان واقعات میں نہیں تھے، ضرورت کے مطابق نازل ہوا ہے، ہم اس ضرورت کے وقت نہیں تھے۔ جب وہاں نہیں تھے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ کوئی ایسا آدمی ہمیں سمجھائے اس بات کو جو وہاں موجود تھا، یعنی تاریخ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ قرآن خلاصہ بیان کرنے کے لیے آیا ہے، قرآن میں تفصیل نہیں پائی جاتی۔ تفصیل کے لیے آپ نے رجوع کرنا ہے، تاریخ کی طرف رجوع کرنا ہے، فقہ کی طرف رجوع کرنا ہے، پیغمبر کی احادیث کے ذریعے رجوع کرنا ہے۔ اور تیسری چیز کہ قرآن خداوند تعالیٰ نے ہر چیز میں بیان نہیں کی، کچھ چیزیں چھوڑ دی ہیں تاکہ قرآن کے جو ہم پلا چیز ہے، اہل بیت کی ذات پاک، لوگ اس کی طرف رجوع کریں۔ اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ اگر قرآن اشخاص کی صورت، افراد کی صورت میں ہوتا تو وہ اہل بیت کی صورت میں، اور اہل بیت اگر الفاظ کی صورت میں ہوتے، کتاب کی صورت میں ہوتے تو وہ قرآن ہوتا۔ اس لیے تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا، واضح کر دیے پیغمبر نے کہ قرآن تمہارے لیے کافی نہیں ہے۔ کیا ارشاد فرمایا؟ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترۃ اہل البیت، کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن و اہل بیت۔ اور تمہیں ہدایت کب ملے گی؟ کب گمراہ نہیں گی؟
ما ان تمسک تم بہما لن تضلوا بعدی، جب تک تم ان دونوں سے ملے رہو گے، ان کی پیروی کرتے رہو گے، تم گمراہ نہیں ہو۔ بس خداوند تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ جبرائیل کی تم بات کر رہے ہو نا، جبرائیل اپنی طرف سے کچھ چیز بیان نہیں کر رہے کہ اس کے تم ان کے دشمن ہو گئے ہو، کہ خدا کی طرف سے بیان کر رہے ہیں۔ بس جب جبرائیل خدا کی طرف بیان کر رہے ہیں تو جو جبرائیل کا دشمن ہے وہ گویا خدا کا دشمن۔ یہ خداوند تعالیٰ ایک اور چیز یہاں بتا رہا ہے کہ جو آدمی وسیلے کا انکار کر رہا ہے، وسیلے کی مخالفت کر رہا ہے، وسیلے کی ریسپیکٹ نہیں کر رہا، اس سے عداوت کر رہا ہے، گویا وہ خود خدا کی مخالفت کر رہا ہے۔ یعنی گویا جو آدمی نبی کریم کو نہیں مان رہا وہ خدا کی مخالفت کر رہا ہے، جو فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو نہیں مان رہا وہ خدا کی مخالفت کر رہا ہے، کیونکہ یہ ہستیاں ان کو کس نے چنا ہے؟ خداوند۔ دیکھیں شیطان کی مذمت کیوں ہے؟ آیا اس نے خدا کا انکار کیا؟ نہیں۔ آیا خدا کی نافرمانی کی؟ نہیں۔ اس نے خدا کا انکار نہیں کیا، خدا کی نافرمانی کی ہے، خدا کے بنے ہوئے کو، خدا کے وسیلے کو اس نے ریجیکٹ کیا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا خدایا اپنی عبادت جتنی کروانی ہے مجھ سے کروا لے، میں تجھے فالو کرتا ہوں، میں تیری عبادت کروں گا، لیکن اس معاملے میں مجھے میرے حال پر چھوڑ دے، اس کے سامنے میں نے نہیں جھکنا۔ اس سے پتہ چلا کہ جو بھی اللہ کے خلیفہ کا انکار کرے، اس کے سامنے نہ جھکے، اس کی رسپیکٹ نہ کرے، گویا اس نے خدا کا انکار کیا۔ بس جبرائیل اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں لاتے، خدا کے حکم سے بیان کرتے ہیں، اور جبرائیل کا انکار گویا خداوند تعالیٰ کا انکار ہے۔ من کان عدو للہ وملائکتہ ورسلہ وجبرائیل ومیکالا فإن اللہ عدو للکافرین، جو آدمی بھی دشمن ہو خدا کا، اس کے فرشتوں کا، اس کے رسولوں کا، جبرائیل کا، میکائیل کا، کیا فإن اللہ عدو للکافرین، وہ جان لے کہ خدا کافروں کا دشمن ہے۔ یعنی تم مجھے اگر مان رہے ہو لیکن ملائکہ کو نہیں مانتے، مجھے مان رہے ہو رسولوں کو نہیں مانتے، مجھے مان رہے ہو جبرائیل اور میکائیل کو نہیں مانتے، تو گویا تم خدا کے دشمن ہو۔ یہاں پر خداوند تعالیٰ نے رسولوں کا ذکر کیا ہے، ملائکہ کا ذکر کیا ہے، جبرائیل کا ذکر کیا ہے، میکائیل کا ذکر کیا۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے ان تین دو گروہوں کو اکٹھا ذکر کرنا، پھر جبرائیل اور میکائیل کا ذکر کرنا، اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جس طرح رسول معصوم ہے، اس طرح جبرائیل اور میکائیل اور فرشتے بھی معصوم ہیں۔ اب عصمت انبیاء سے متعلق مسلمانوں میں دو گروہ ہیں بنیادی طور پر نبی کریم کی ذات پاک سے متعلق۔ مسلمانوں کا اکثریت کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم اپنی بچپن سے لے کر کے ارتحال تک، وصال تک معصوم ہے۔ کچھ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ نہیں، 40 سال کے بعد معصوم ہے، اس سے پہلے معصوم نہیں۔ اور پھر جو کہتے ہیں 40 سال بعد معصوم ہے، ان میں بھی دو گروہ ہیں۔ ایک یہ کہتا ہے کہ نبی کریم عام اپنے معاملات میں، عام زندگی کے معاملات میں معصوم نہیں ہے، صرف شریعت کے احکام میں معصوم ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ نبی کریم ولادت سے لے کر وصال تک معصوم ہے اور ہر کام میں معصوم ہے، کیونکہ نبی کا کوئی کام بھی خدا کے حکم سے خالی نہیں ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اور پھر دوسرا عقلی دلیل یہ ہے کہ عقل ہمیں بتاتا ہے کہ جب آپ یہ کہیں گے کہ نبی معصوم بھی ہو سکتا ہے اور غیر معصوم بھی ہو سکتا ہے، غلطی بھی کر سکتا ہے، خطا بھی کر سکتا ہے، تو پھر اس کے کلام میں، اس کے پیغام پر اعتماد نہیں رہے گا۔ یہ جو بات ہم سے کر رہا ہے، معلوم نہیں ہے کہ اس میں خطا پائی جاتی ہے، اس میں غلطی پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی۔ اور پھر نبی کا ہر عمل، نبی کا ہر کام ہمارے لیے حجت ہے، ہمارے لیے دلیل ہے، ہمارے لیے حیثیت رکھتا ہے۔ کس کی دلیل کی حیثیت رکھتا ہے؟
خدا کے کلام کی حیثیت رکھتا ہے، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ حکم خدا کے سے ہو اور اس میں غلطی جو ہے وہ پائی جاتی ہو۔ بس تمام انبیاء معصوم ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ جاننا ضروری ہے کہ عصمت کی دو قسمیں ہیں، عصمت صغریٰ اور عصمت کبریٰ۔ عصمت صغریٰ یہ ہے کہ نبی معصوم ہے لیکن ترک اولا ہو سکتا ہے، لیکن جو خاتم الانبیاء ہیں ان کے پاس عصمت کبریٰ ہے، ان سے ترک اولا بھی نہیں ہو سکتا۔ اور پھر یہ عصمت ہے جو انبیاء کی، یہ ائمہ اطہار کی، یہ عصمت اجباری نہیں ہے، اختیاری ہے۔ یعنی ان ہستیوں نے ایبلٹی حاصل کی ہے، خدا کی بارگاہ میں امتحان دیے ہیں، ان کے بعد کامیابی، ان میں کامیابی کے بعد خداوند تعالیٰ نے ان کو عصمت دی ہے۔ اور اس کی آسان سی مثال سمجھانے کے لیے صرف عرض کرتا ہوں کہ بعض اوقات آپ ایسے کسی کام میں اتنی پریکٹس کر لیتے ہیں کہ اس میں آپ پھر غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی، آپ غلطی نہیں کرتے، اس میں اتنا آپ اس میں آگے چلے گئے، اتنی آپ نے مہارت حاصل کر لی ہے۔ اور اس کی مثال اسی طرح ہے کہ انبیاء علیہ السلام جو معصوم ہے، یہ عصمت انہوں نے اپنے اختیار سے حاصل کی ہے، اور اس میں اتنا ان کو مہارت حاصل ہوگی، یا ہم اس میں اپنی فقہی زبان میں کہتے ہیں ملکہ حاصل ہو گیا ہے، کہ اب ان سے غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ بس ہمارا امامیہ کا نظریہ یہ ہے، عقائد کے حوالے سے تین مسلمانوں کے گروپ ہیں، امامیہ جو ہمیں شیعہ، اشاعرہ ہیں جو اہل سنت ایک گروپ ہے، اور معتزلہ ایک گروپ ہے۔ یہ تین گروپ ہیں عقائد کے لحاظ سے۔ ہم جو امامیہ کہتے ہیں کہ نبی کریم کی پاک ذات ولادت سے لے کر وصال تک ہر لحاظ سے معصوم۔ اب جو معتزلہ ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، 40 سال کے بعد معصوم۔ اشاعرہ کہتے ہیں، اشاعرہ یہ کہتے ہیں کہ 40 سال کے بعد معصوم ہے، اور معتزلہ جو ہے ان کا بھی یہ نظریہ ہے، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ اشاعرہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہر کام میں معصوم ہے، معتزلہ کہتے ہیں کہ نہیں، صرف دینی کام میں معصوم ہے۔ اور یہ تینوں میں جو اختلاف ہے جبر اختیار کے حوالے سے یہ اختلاف پایا جاتا ہے ان تینوں گروپوں میں، امامیہ میں، اشاعرہ میں اور معتزلہ میں۔ معتزلہ کا یہ نظریہ ہے کہ انسان جو کام بھی کرتا ہے اس میں فلی خود مختار ہو، چاہے اچھا کام کرے، چاہے غلطی کرے، چاہے نیک کام کرے۔ اشاعرہ یہ کہتے ہیں کہ جو کام بھی انسان کرتا ہے اس میں فلی مجبور ہے، کوئی کام میں اس کا اپنا اختیار نہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ الامر بین الامرین ہے، نہ فلی انسان کو اختیار ہے اور نہ ہی فلی وہ مجبور ہے۔ اس کی آسان سی مثال دوں، امیر المومنین سے کسی نے سوال کیا کہ یا امیر المومنین بتائیں کہ انسان کتنا خود مختار ہے اور کتنا مجبور ہے۔ امیر المومنین نے اس آدمی کی عقل کے مطابق اس کو سمجھانے کے لیے فرمایا کہ اپنے ایک پاؤں کو اٹھاؤ۔ اس نے اٹھایا اور کہا آپ دوسرا پاؤں اٹھاؤ۔ اس نے کہا نہیں اٹھا سکتا ہوں، گر جاتا ہوں۔ تو امیر المومنین نے فرمایا کہ انسان اتنا خود مختار ہے، اتنا مجبور ہے۔ اب یہ جو ہمارا نظریہ ہے اس پر دلیل کیا ہے، اس کی وضاحت کیا ہے؟ ہم اگر یہ کہیں کہ انسان فلی مجبور ہے تو پھر خدا کے عدل کے خلاف ہے، کہ کام وہ خود ہم سے کروا رہا ہے اور پھر سزا بھی ہمیں دے رہا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا، خدا عادل ہے، کام وہ ہم سے کروائے، غلطی ہم سے وہ کروائے اور پھر سزا بھی ہمیں دے۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ انسان فلی خود مختار ہے تو پھر خداوند تعالیٰ کا قادر ہونا جو ہے وہ معنی نہیں رکھتا کہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ ارادوں کو تبدیل نہیں کر سکتا، وہ انسان کے کام میں دخل نہیں کر سکتا، پھر خدا کی قدرت کے خلاف ہے۔ اور جو خدا قادر نہ ہو وہ خدا نہیں۔ بس ان دونوں چیزوں اکٹھے ہو کر ہم کہتے ہیں کہ انسان نہ 100% مجبور ہے اور نہ 100% خود مختار ہے، تاکہ خدا کے عدل کے خلاف بھی نہ ہو اور خدا کی قدرت کے خلاف بھی نہ ہو۔ کیونکہ خدا دو صفتیں ہیں خدا میں، خدا قادر ہر چیز پر، اس کی بھی نفی نہیں ہونی چاہیے، اور پھر دوسرا خدا عادل ہے۔ ہم ٹوٹلی قدرت کو لے لیں تو عدل کے خلاف ہے،
ٹوٹلی عدل کو لے لیں تو خدا کی قدرت کے خلاف ہو جاتا ہے۔ جس طرح پہلے بھی آپ خدمت میں مثال عرض کی کہ ایک آدمی نے سوال کیا ایک عالم دین سے کہ بتائیں کہ کیا خدا ایسا پتھر بنا سکتا ہے جس کو خود نہ اٹھا سکے؟ وہ اگر ہم کہتے ہیں نہیں بنا سکتا تو خدا کی قدرت کے خلاف ہے، اور اگر یہ کہیں نہیں اٹھا سکتا تو پھر بھی خدا کی قدرت کے خلاف ہے۔ تو علماء اس کا جواب دیتے ہیں کہ خدا ایسا پتھر بناتا ہی نہیں، کیونکہ خدا کی جو قدرت ہے وہ محال کاموں سے، امپاسبل کاموں سے متعلق ہوتی نہیں ہے۔ خدا نے قانون بنا دیے، خدا اپنے قانونوں سے تخلف نہیں کرتا، اس کی مخالفت نہیں کرتا، اصول اس نے بنا دیے ہے۔ اصول یہ بنایا ہے 2 2 4 ہوں گے، خدا کبھی بھی ایسا نہیں کرے گا کہ 2 2 6 ہو جائیں، کیونکہ اس نے قانون بنا دیے، وہ قادر ہے، اللہ کل شیء قدیر ہے، لیکن اس نے ایک اصول بنا دیے، اس اصول کی مخالفت نہیں ہوگی۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن وہ اپنی قدرت کو وہاں روک لیتا ہے کہ جہاں عدل کا معاملہ آ جاتا ہے، جہاں انصاف کا معاملہ آتا ہے، قادر ہونے کے باوجود۔ اس کی آسان سے ایک اور مثال بھی دوں آپ کو، کیا خداوند تعالی ایک آدمی کو خواہ مخواہ سزا دے دے گا؟ آپ میں کہوں کہ اگر میں کہوں کہ نہیں دے گا تو آپ کہیں کہ خدا تو قادر ہے۔ جی وہ تو دے سکتا ہے لیکن دیتا نہیں ہے، اس کے عدل کے خلاف ہے، وہ اپنے عدل کے خلاف کام نہیں کرتا کوئی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا قادر نہیں ہے۔ اور پھر دوسرا، خدا قادر ہے اور اس کی قدرت ان چیزوں سے متعلق ہوتی ہے کہ ان چیزوں کے اندر ایبلٹی ہو، ان کے اندر اگر ایبلٹی نہیں ہے تو خدا کی قدرت اس سے متعلق نہیں ہوتی۔ بس یہ جبر و اختیار کا جو ہے وہ نظریہ ہے جو شیعہ علماء اس کو بیان کرتے ہیں، اور ہم عقائد کی زبان میں جو شیعہ عقائد کا جو نظریہ ہے یا شیعہ عقائد کی جو برانچ ہے اس کو ہم کہتے ہیں امامیہ، یعنی ایسے لوگ جو امامت کے قائل ہیں۔ معتزلہ کو معتزلہ کہتے ہیں کیونکہ اس کا جو لیڈر تھا وہ اشاعرہ سے جدا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ آدمی ہم سے اعتزال کر گیا، جدا ہو گیا، عزل ہو گیا، معزول ہو گیا ہم سے، اس لیے ان کو معتزلہ کہا جاتا ہے۔ اور اشاعرہ کو اشاعرہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کا جو لیڈر تھا اس کا نام اشعری تھا، اس سے اشاعرہ جو ہے وہ بن گیا ہے۔ یہ نظریات ہیں عقائد کے میدان میں جن کو بیان کیا جاتا ہے اور ان کو آگے فالو کیا جاتا ہے۔ اور ہمارے جو عقائد ہیں وہ زیادہ تر اہل بیت کی احادیث پر مبنی ہیں۔ یہاں تک ہم کافی ہو گئے، ابھی کوئی سوال ہو تو انشاءاللہ